افغانستان کی پاکستان کے خلاف جو ایک نفرت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ افغانستان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی خامیوں پر بات کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی افغانستان کے لیے. لیکن ہمیں دوسری طرف سے صرف گلا شکوہ نظر آتا ہے، صرف شکایت نظر آتی ہے پاکستان کے موقف کی، پاکستان کی قربانی، پاکستان کی مدد، اس کا ہمیں کہیں کوئی ہمیں شکریہ کا اظہار نظر نہیں آتا. افغانستان میں میرے اپنے خیال میں پاکستان سے زیادہ جو کام کیا وہ ایران نے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فخر کاکا ہیل صاحب. اور آج کے پروگرام میں ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے افغان طالبان کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو افغانستان کی پاکستان کے خلاف جو ایک نفرت ہے اس کی وجوہات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ افغانستان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی خامیوں پر بات کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی افغانستان کے لیے. اچھا، کسر کس میں نہیں چھوڑی؟ کسر اس میں نہیں چھوڑی کہ ہم خود کو بیاں کر پائے کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، یہ ہسٹری ہے افغانیوں کو. اس کی بنسبت ہند نے بہت زیادہ وہاں انویسٹمنٹ کی، میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ کی. ہم نے بھی انویسٹمنٹ کی، لیکن ہماری انویسٹمنٹ اور چیزوں میں تھی. انڈین نے جو ان کے جو اس کو پریورٹی لسٹ تھی وہ ان کی ترجیحات ٹھیک تھی. ہمارے ہاں ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے بدقسمتی سے، نہ ہمارے پاس مجھے لگتا ہے اتنے وسائل ہیں پاکستان کے پاس کہ وہ اپنی امیج بلڈنگ پر توجہ دے سکے. اور یا شاید پاکستان اپنے امیج کے حوالے سے کچھ سیریس ہے بھی نہیں، کیونکہ اس کا مثال اس بچے جیسی ہو گئی ہے کہ جو محلے میں کوئی بھی غلط کام ہوتا ہو کہتے ہیں یار چیک کر لو پاکستان نے کیا ہوگا. ایران بھی یہی بات کر رہا ہے، چائنا بھی اب ہمیں یہی کہہ رہا ہے، انڈیا تو کیا ہی کہہ رہا تھا. تو باقی ممالک کیونکہ ہم نے جو امیج بلڈنگ یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یا کانسیپٹس تھے اس کے اوپر کام نہیں کیا. اور اسی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی میڈیا ادارے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، 1 سال سے عمران خان اندر باہر، پیرنی اندر، اس کے اوپر کیسز. باقی ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے. بلوچستان ابل رہا ہے، بات نہیں ہو پا رہی. یہ نہیں کہ فوج کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ہے، فوج کے خلاف بھی یہ باتیں، مطلب کیا کیا باتیں نہیں ہوئی ٹیلی ویژن کے اوپر اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف. حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں تو کئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے خلاف ایک لائن نہیں بول سکتے، اور آئی کے چیف کے خلاف بھی آپ باتیں کرتے ہو تو وہ چلی جاتی ہیں. تو وہ پابندیاں ایک اور چیز ہے، ایکچولی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے لوگوں کی. مثال کے طور پر ہماری کہانی جو ان کے مطابق کہ جی ہم نے مجاہدین ٹرین کر کے بھیجے، ٹھیک ہے، لیکن کہانی اس سے بہت پہلے تھی. جب کنگ ظاہر شاہ تھے، اس کے اپنے کزن یا رشتہ دار داؤد خان، اس نے ماسکو کے کہنے پر اپنے ہی جو رشتہ دار تھا اس کا تختہ پلٹایا، خود بیٹھ گیا اور پختونستان چلانے لگا. ٹھیک ہے بھئی، ہمارا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ تم جانو ماسکو جانے، اور تم اپنے افغانستان کو تو سنبھالو نا. پھر وہی ہوا، رشینز نے ان کی پارٹی جو کمیونسٹ، افغان کمیونسٹ پارٹی تھی، اس کو 2 حصوں میں، پھر وہ سازشوں، اپنی ہی سازشوں کی وجہ سے وہ مطلب عیسائی نے اس کو کوئی رول نہیں تھا. پرچم پارٹی اور خلق پارٹی میں، خلق میں رورل ایریا کے لوگ ہوتے تھے، پرچم میں شہری علاقوں کے لوگ ہوتے تھے. یہ ڈویژن شروع، یہ ہم سے پہلے ہے، ہم ابھی کسی کہانی میں نہیں آئے. ہم نے پھر بھٹو صاحب نے داؤد کو بلایا اور کہا کہ یار خدا کو مانو، تم یہ ماسکو کر رہے ہو، یہ بڑی جب یہ لوگ آئیں گے، رشینز اگر آ گئے تو امریکہ تو چپ نہیں ہوگا نا، وہ بھی تو پھر آئے گا، تو تم اس چیز کو کہاں لے جا رہے ہو. وہی ہوا، وہ جیسے ہی پہنچے ماسکو کے کہنے پر نور محمد ترکی نے اس پورے خاندان سمیت قتل کر دیا. اور ابھی اس کی لاشیں ملی ہیں کرزئی صاحب کے دور میں غالباً، وہ جو اپریل 78 میں غالباً. اچھا، نور محمد ترکی آیا، اس نے کہا یہ اسلام یہ کوئی چیز، کیونکہ کمیونسٹ مائنڈ سیٹ تھا، خلق تھا. اس نے مارداڑ شروع کر دی، ہزاروں لوگ مارے گئے، غائب کر دیے گئے.
اس کے رد عمل میں لوگ اٹھے. اچھا, اور وہ بھی ہمارے بارڈر کی طرف نہیں, ایرانین اور اس سائڈ پہ, نارتھ والی سائڈ پر ہرات سے پہلی دفعہ بندے اپرائزنگ ہوئی 1979 فیبروری میں. اور پھر ترکی نے رشین کو کہا کہ آ کے ان کے اوپر ہیلی کاپٹر سے بمباری کرو. رشیا نے کہا کہ یار نہ کرو, یہ چیز خراب ہو جائے گی. اچھا, بیچ میں ہی اسی کے خلاف اس کا ہی تختہ پھر پلٹایا حفیظ اللہ امین نے, پھر آیا ببرک کارمل, یہ ایک دوسرے کو مارتے رہے. ببرک کارمل پھر آخر میں مطلب ایک سال کے اندر 2-3 لوگوں نے چھوڑے نہیں, مارے باقاعدہ. اور نور محمد ترکی کو تو مارا, لیکن کہا کہ یار بس اس کا طبعی بنیادوں پر 1 مہینے بعد, 1 مہینے پہلے ریزائن دے دیا, اس کو اسٹیپ ڈاؤن کر دیا, پھر مار دیا. اور یہ باقاعدہ جو ماسکو سے آرڈر آتے تھے, اس حد تک افغانستان ان کے ہاتھ میں تھا. پھر اس کے بعد پھر رشیا جب آخر تک ہار گیا کہ یار یہ لوگ کیا کس طرف جا رہے ہیں, انہوں نے اپنی ٹینکیں اندر کر لی. اب جب رشیا آئے گا تو امریکہ خاموش, اس وقت بائی پولر تھی دنیا. جی بالکل بالکل. تو امریکہ تو وہ تو کپڑے خشک وہ دھوپ میں نہیں سکھائے گا نا کہ بس آ جاؤ. ہاں, اس نے آنا تھا, یہ بیوقوفی تھی, ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. اس طرف سے بھی روس نہیں گیا, دریائے امو پار کر کے تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان کے راستے آپ نے ان کو ہار پہنا ہے, وہ آئے. تو جب اب ایک بندے کی میرے ساتھ جنگ ہے اور وہ تمہارے گھر داخل ہو کر میرے اوپر فائرنگ کرے, تو میں کہوں گا نہیں یار تم تو میرے پڑوسی ہو, خیر ہے تمہارا مہمان فائرنگ کرے. سمپل ایک لاجک ہے. جی بالکل. وہ آئے. ہاں, اس اپرائزنگ کا فائدہ جو کمیونسٹ ریجیمز کے خلاف اپرائزنگ ہو رہی تھی, اس کا فائدہ امریکہ نے اٹھایا پاکستان کو اعتماد میں لیتے ہوئے. اور یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے ٹریننگ دی ہے. اچھا, جب یہ ادھر تھے افغانستان میں اور جب یہ ہمیں ایک لحاظ سے گالیاں دے رہے تھے, اس وقت یہ اسی امریکہ کے ساتھ تھے. ان سے یہ نہیں پوچھ پا رہے تھے کہ یہ گلبدین حکمتیار, یہ دوستم, یہ سیاف, یہ تو آپ ہی کے لوگ تھے, آج یہ پھر آ گئے ہیں. اتنا یہ پوچھ نہیں رہے تھے. تو ایک کیوں. اچھا, اصل میں اب آتے ہیں یہ جو امیج ہیں. اصل میں مسئلہ تاریخی طور پر اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں, کابل اور دلی کا ہے. اب 47 سے پہلے جو لڑائیاں ہوتی تھی اس وقت تو پاکستان تھا بھی نہیں نا. بالکل. گریٹ برٹن تھے, پھر یہ آ گیا, رنجیت سنگھ آ گیا. پھر جب پاکستان بنا ہم نے اپنی پوری کوشش کی, اور ہماری ایک ہی جو ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری فورن پالیسی کا ایک ہی نقطہ تھا کہ افغانستان میں دوست نہ بیٹھے. خیر ہے, اگر دوستی نہیں کرنا چاہتے یار اس کی مرضی, ہم زبردستی سے دوستی نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہمارے ساتھ دشمنی نہ کرے. اور پھر اس وقت یہ ثابت, جس طرح میں نے داؤد کا کہا کہ پہلے اس نے پختونستان کے نعرے مارنے شروع کر دیے. حالانکہ پشتون کبھی بھی, وہ جو کانفرنس جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد ہمیں ہمارا مل گیا, ہمیں تو اپنا حق چاہیے تھا, بس وہ ہمیں مل گیا. باقی وہ اپنا ملک ہے. یہ اب جیسے کہ افغانستان کے اندر تاجک ہیں, تو کیا تاجکستان کہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے, یہ ہمیں دے دو, یا ازبیک ہے, یہ وہ بھی تو قومیت ہے نا, بارڈر کے آر پار قومیتیں بستی ہیں. بالکل. اور یہ کمپرس کہتے ہیں یہ, لیکن اس وقت جو یہ جو پاپولر نیریٹو ہوتا ہے یا جو سلوگنز ہوتے ہیں اس کو یوز کیا جاتا ہے, وہ ہوا. اب آتے ہیں کہ بھئی دلی اور کابل کی لڑائی ہے. اچھا, ان تمام باتوں کے باوجود افغان قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اصل دشمن کون تھے تاریخ میں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پانی پت نامی مووی بنی, یعنی جب بھی بالی ووڈ پشتون کو دکھائے گا دہشت گرد دکھائے گا. بالکل. افغانستان پہ جو مووی بنی ہے اس میں بھی یہ دہشت گرد ہوگا. کسی ہمارے بچپن میں اس میں باچا خان کا نام استعمال کیا تھا, امیتابھ کی ایک فلم تھی, ایک وہ تھی ڈاکٹر نجیب اس وقت صدر تھے, وہ بھی اپنے وہ جو سافٹ امیج کے لیے تھی. باقی اندر سے جو ہندوستان کا باشندہ ہے اور خصوصاً جو ہندو, اور ظاہری بات ہے وہ کب افغانستان کے, مطلب یہ بیوقوفی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہندوستان کی نیت افغانستان کے لیے اچھی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں افغانیوں نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا, اور سارے جو ہمارے اوپر حملہ ہوتے تھے اسی افغانستان سے, غزنی, شیر شاہ, احمد شاہ, سارے ادھر ہی سے آتے تھے اور ہمیں تباہ کر کے لے جاتے تھے. تو وہ ایک تہذیبی جنگ ان کے ساتھ ہے. اس چیز کو سمجھانا چاہیے تھا, اس چیز کو ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے
جو ہسٹری پہ بیٹھ کر اور ان کو بھی سن لیتے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ بھئی وہ کہیں کہ نہیں یار یہ تو ہسٹری نہیں ہے, احمد شاہ تو افغان نہیں تھا, یا شیر شاہ تو افغان نہیں تھا, یا محمود غزنوی افغان نہیں تھا. ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ ثبوت ہو, اور یا پاکستان نے 1947 سے پہلے یہ حرکتیں کی تھی. اس وقت پاکستان تھا نہیں تو اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہو سکتا ہے. یا جہاد کے دوران شاید میں کسی چیز کو اسکپ کر گیا ہوں کہ کیا ہوا تھا, لیکن حقیقت یہ تھی کہ باقی کنسپیریسی تھیوریز کو ہٹ کر 25 دسمبر کو روسی آئے اور اگلے سال امریکن ایڈ جہاد کے لیے شروع ہوئی. ہم بیچ میں آپ یوں سمجھے ایک راستہ تھے, بالکل, کیونکہ ہمارے ہی راستے جانا تھا. ہمیں یہ بتایا گیا گلوبلی کہ افغانستان کے بعد اگلی باری تمہاری ہے. تو وہ بھی ایک انسیکیورٹی کا احساس تو ہے کہ ایک طرف ہندوستان ہے, دوسری طرف یہ آ جائیں گے. اور 71 میں اسی رشیا سے ہم نے جو مار کھائی تھی, کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ مکتی باہنی, ان کی ٹریننگ, ایکوپمنٹ, سیبوٹاج ایکوپمنٹس یا سیبوٹاج پلاننگ, یہ تو سارا ماسکو ان کو کروا رہے تھے. KGB ان کی ٹریننگ کروا رہی تھی. جو لیفٹ کے لوگ تھے ان کو الٹا کرنا, بنگالیز کو کلکتہ کے اندر, خود بنگلہ دیش کے اندر وہ جو کنیکٹ بنایا وہ تو رشین نے ان کے لیے بنا کے دیا تھا نا. تو میرے اپنے خیال میں وہ بھی ایک ڈر تھا روس کے خلاف کہ یار 71 میں ہندوستان تو تھا ہی تھا, لیکن پیچھے تو یہ بھی تھا نا. حقیقتیں کمپلیٹ ہمیں میرے خیال میں بتانی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں بتائی, بالکل ان کو کسی اور نے بتائی, انہوں نے مان لی یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے, انہوں نے ماننی تھی. ہم نے ان کو کیا بتایا؟ بالکل. ہم نے کبھی اس چیزوں پر ڈیبیٹ کی اس طریقے سے جو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ماضی میں یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. تو میرے خیال میں افغانیوں کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا. میں پاکستان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا. ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی تھی, ہمارے پاس اس وقت وسائل بھی تھے, ہم بات بھی کر سکتے تھے. نارملی اگر آپ دیکھ لیں, جس طرح میں نے کہا کہ امریکنز نے کیا کچھ نہیں کیا افغانستان میں, لیکن آج بھی ان کا امیج اچھا ہے. اصل میں تو کیا ہی انہوں نے. لیکن سر دیکھیں, ایک چھوٹا ملک جو ہے, ایک کمزور ملک جو ہے, ابھی آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی جو اردن ہے اس نے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تو اردن نے ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کر دی. اب اردن اگر انکار کرے گا امریکہ کو تو اردن کا کیا حشر ہوگا یہ بھی آپ جانتے. اور پاکستان امریکہ کے مقابلے میں ایک بالکل چھوٹا ملک, اور پھر پاکستان کو یہ بھی خطرہ کہ اگر امریکہ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو رشیا پاکستان میں گھس آئے گا. تو پاکستان کی یہ جو سچویشن تھی, افغانستان کے لوگوں کو بھی تو یہ سچویشن اس کا ادراک ہونا چاہیے, لیکن ہمیں دوسری طرف سے صرف گلا شکوہ نظر آتا ہے, صرف شکایت نظر آتی ہے پاکستان کے موقف کی, پاکستان کی قربانی, پاکستان کی مدد, اس کا ہمیں کہیں کوئی ہمیں شکریہ کا اظہار نظر نہیں آتا. دیکھیں, افغانستان میں میرے اپنے خیال میں پاکستان سے زیادہ جو کام کیا وہ ایران نے کیا ہے. خود جو افغان صدر تھے ڈاکٹر نجیب, وہ جب بین السمان آیا تھا اور اس کو گھیرے میں لیا گیا تو ایرانین ایمبیسڈر کو ڈاکٹر نجیب نے کہا, اور یہ سب کچھ ڈاکٹر فدا یونس پاکستانی ایمبیسڈر تھے کابل میں, اس نے اپنی کتاب تانے سے سفارت تک میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایرانی ایمبیسڈر کہ جتنی انگلیاں آپ لوگوں نے افغانستان میں ماری ہے کسی ملک نے نہیں کی. لیکن یہ ریئلائزیشن بہت بعد میں ہو گئی نا, وہ آپ کے والی بات کے پھر پلوں نیچے بہت سارا پانی بہہ چکا تھا. میرے اپنے خیال میں دیکھیں, جو حقیقتیں تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دلی اور کابل بیچ میں ہر ایک عرصہ لاہور اور کابل بھی تھا جب رنجیت سنگھ کے دور میں, بالکل وہ تھا. لیکن وہ تو میں نے اس کے پیچھے بھی تو برٹش تھے نا, برٹنس ہی اس کو فارورڈ اس کو یوز کر رہے تھے, اور پھر جب اس کا کام ختم ہو گیا اس کی سلطنت ہی ختم کر دی گئی. میرے اپنے خیال میں کہ جو ہم نے جتنی قربانی افغانستان کے لیے دی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کسی پڑوسی ملک نے دی ہیں. لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کتنے چینلز پر اس طریقے سے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, نن. ٹھیک. دوسرا یہ کہ پڑھنے وڑھنے کا رواج ہمارے صحافیوں سے چلا گیا ہے. اور جو میڈیا مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کی بھی مجھے کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی کہ آج بھی جس طریقے سے PTI کا نریٹیو بڑھ رہا ہے تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے نا اس چیز کو ڈیل
کرنے کے لیے. یا تو یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ اسی طرح اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے, اور یا یہ کہ نہیں یہ کر نہیں سکتے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. میرے اپنے خیال میں یہ نہیں کر پا رہے. ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کاؤنٹر پروپیگنڈا کس طرح ہونا چاہیے, نیریٹو بلڈنگ کس طرح ہونی چاہیے. اور یہ بس ڈیجیٹل اسپیس کے لیے بچیوں کو ٹریننگ دے کر اور کوئی ماہوار مقرر کر کے اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اس لیول پر اسٹریٹجی بنائے گا, یہ بیوقوفی ہے. میرے اپنے خیال میں ہم نے لیکن سر اس میں ایک چیز ہے کہ مثلا اب اس ساری جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مرکز میرے خیال سے پشاور کو بننا چاہیے تھا کہ پشاور جو ہے وہاں سے ایک جو اسٹرانگ میڈیا کمپوننٹ ہے وہ اوریجنیٹ ہو, پشاور سے اچھا کانٹینٹ ایسا بنے کہ جو انگیج کرے افغان لوگوں کو, کیونکہ سیم زبان ہے, سیم کلچر ہے, ان لوگوں کو بھی انگیج کرتا. لیکن پشاور میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ENP کے دور میں بھی ہم نے دیکھا, پھر اس کے بعد PTI کے دور میں بھی دیکھا, کوئی ایسی اسٹرانگ میڈیا سینٹر نہیں بن سکا. دیکھیں ابھی بھی ایسا ہی ہے, اور یہ گلا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سے بھی میڈیا کو لاہور شفٹ کیا جا رہا ہے, بہت سارے چینلز آ گئے. جی تو جب کراچی کی یہ حالت ہے تو پشاور کو تو اب وہ تو حالت جنگ میں ہی رہے. صرف ANP کی جب حکومت آئی بمباریاں ہو رہی تھی, یونیورسٹیز بھی بن رہی تھی, وہ لڑ بھی رہے تھے, مذاکرات بھی کر رہے تھے, اور وہ ایک چھوٹا سا ونڈ ہوتا, لیکن اس میں ہم یہ ان سے گلا نہیں کر سکتے. چینل کا نکلنا وہ مرکز کا کام ہوتا ہے, پیمرا کا کام ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ 20 سالوں میں یا 15-16 سالوں میں ایک چینل تھا جو پشتو زبان کا تھا, پشتونوں کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر ریالٹیز پہ بات کریں, بہت بعد میں ایک چینل یہ دوسرا چینل آ گیا جو اس ریجن کا ہے, اس کے پاس بھی وسائل اس طرح نہیں ہے. یہ مرکز کا کام ہوتا ہے. اگر آپ نے جب برٹنز یہاں پر بھجوایا کرتے تھے لوگ تو اپنے انگریز بھجوایا کرتے تھے, یہ نہیں کہ لوکلوں میں سے کسی کو پولیٹیکل ایجنٹ بنا دیا, کیونکہ پاور اس کے ساتھ ہوتی تھی, وہ اس پشتو زبان سیکھ لیتا تھا. جس طرح میں نے کہا نا کہ اب اس وقت بھی موجودہ حالت میں بھی کم از کم پختونخوا کا میں مثال دوں گا, پختونخوا کو مرکز نے پولیٹیکلی PTI کے حوالے کیا ہے کہ یار اس طرف مت آؤ, پنجاب کی طرف, وہاں جو کرنا ہے کرو. مطلب ان کی مینٹیلٹی یہ ہے, میں سوری ٹو سے, لیکن یہ مینٹیلٹی نون لیگ کی جو موجودہ ابھی ہے ان کی یہ ہے. اور جو کیونکہ PTI تو ہے نہیں اب, تو وہ حصہ بھی گیا, اور جو اسٹریٹجک معاملات ہیں جس کے لیے ویژن اور ٹاکس یا ان لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے, اس کو بھی ان لوگوں نے آؤٹ سورس کر لیا ہے ملٹری کے, کہ سر ان سے بات کرو, ان کو بٹھا دو, ان سے یہ بات کرو. یہ اس طرح نہیں چل سکتا. یہ جو ایڈہاکزم والی پالیسیز ہیں, یہ 40 سال سے خطہ جنگ میں ہے, تم اس کو اس طرح ڈیل کر رہے ہو. انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوگی, یہ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 400 ارب ہم نے دے دیا, CTD بنا دیا. CTD میں کون ہے؟ آپ ہی کے بنا. IG کون ہے؟ وفاق کا ہوتا ہے نا. تو یہ حالت ہے, ان کو بلاؤ, پوچھو اس سے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے, دنیا ظاہر ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہی, اور یہ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ایک پروسیس انڈر وے ہے کہ افغان طالبان کو دنیا جو ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پہ تسلیم کرے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کے خلاف خصوصی طور پہ, وہ بڑے پرووکیٹو ہوتے ہیں, بڑے اشتعال انگیز ہوتے ہیں. جبکہ ابھی ہم نے دیکھا وہ قومی ترانے کا جو ایک ایشو بنا, لیکن وہیں ہم نے دیکھا کہ جب ایران کا قومی ترانہ بجتا ہے تو افغان امبیسڈر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے قومی ترانے کا احترام نہیں کرتے. اور ہر وقت وہ ایک طرح سے جب بھی منہ کھولتے ہیں نفرت انگیزی کرتے ہیں, جس سے جو یہاں کے جو لوگ ہیں کوئی ان کے دل میں ہمدردی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. یہ کیوں اور کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ چیز؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بتا رہا تھا کہ ماسکو اور انڈیا کے دنوں سے انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے. وہ ایک لحاظ سے ان کا ایک پاپولر نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا ہے, انٹی پاکستان ہونا. آپ یوں سمجھے یہ ڈیورنٹ لائن کا جو ایشو ہے, کوئی بھی حکومت ہوگی وہ اس ایشو کو اگر طالب ہوگی, کیونکہ وہ اس کے اسٹیٹ کی پالیسی بن چکی ہے, تو حکومت کوئی بھی آ کر, گورنمنٹ یہ رہے, کل دوسری آ جائے, کل چوتھی آ جائے, جیسے وہ اس سے ڈیویٹ کریں گے ان کو گالیاں بھی پڑیں گی اور وہ غیر پاپولر ہو جائیں گے. اب افغان طالبان کا
جو پبلک لیجیٹیمیسی ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی جو افغان کہنا چاہتے ہیں وہ کریں گے تو لیجیٹیمیسی حاصل کریں گے. کچھ ان کے مطلب پاکستان سے افغان یوتھ کی نفرت اتنی ہے کہ وہ طالبان کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے اس نے آج یہ بات کی ہے اور اب مزہ آئے گا اور اس طرح کی باتیں. یہ جذباتی پن ہے. لیکن میرے اپنے خیال میں وہ اتنا سیریس ایشو نہیں تھا جو بنایا گیا. میں نے کہا نا ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا, ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. ہم ٹی ٹی پی میں پڑے رہے, افغان طالبان کو جگہ دی, ادھر جگہ دی, اور پھر یہ کس نے اس کو کہا تھا کہ جا کے ایک چیز سے وہ لوگ نفرت کرتے ہیں اور تم جا کے سرینا میں کیمرے پر کہتے ہو کہ ایوری تھنگ یہ میرے لائے ہوئے لوگ ہیں. بالکل امریکہ نہیں کہہ رہا, جو لایا ہے ان کو قطر میں اس نے مذاکرات کیے نا. جی تو تمہارے ساتھ تھوڑی مذاکرات کیے, تم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, پیسے لیے ہوں گے اس کے. اوبیسلی امریکن نے پریشر ڈالا ہوگا کہ ہاں یہ ہم کروا دیں گے یار, ان کو بٹا دو ہمارے ساتھ. لیکن پاکستان سے نفرت کے ایجنڈے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جب دوسرے ممالک میں جو افغان پریویس گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یا ان کے متاثرہ لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں پاکستانی ایمبیسیز کے خلاف, تو افغان گورنمنٹ جو ہے, جو موجودہ گورنمنٹ ہے, ان کا رویہ یا ان کی انڈورسمنٹ ایک طرح سے انہیں ملتی ہے, ٹھیک ہے, اس ایشو کے اوپر. مطلب باہم متضاد ہیں. وہ کابل کے اندر پرانا پرچم لہرائیں گے تو ان کو مارا جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان سے نفرت میں وہ بھی اور یہ بھی دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس کی ایک تو میں نے کہا کہ یہ جو 20-25 سال کی انویسٹمنٹ کی ہے انڈین نے, اور خود افغانستان کے اندر میڈیا آزاد نہیں رہا کبھی. 73 میں کنگڈم ختم ہوئی تو کنگ کا اخبار گیا, پھر کمیونسٹ آ گئے تو ڈیموکریسی تو تھی نہیں ادھر, پھر مجاہدین آ گئے, اخبار تو تھا نہیں. 9/11 کے بعد جو میڈیا نے جنم لیا وہ پروجیکٹ بیسڈ میڈیا تھا. جی وہ تو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہو سکتے ہیں وہاں پر, لیکن جرنلزم کلچر نہیں تھا. تو وہ جگہ ہم نے فل کرنی تھی, ہم نے کی نہیں. وہاں پہ ہم نے امیج بلڈنگ کرنی تھی, ہم نے کی نہیں. ہم نے ان کو بتایا, دنیا نے بھی بتایا کہ بھئی یہ وزیرستان میں یہ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, ان کی لیڈرشپ یہاں ماری گئی. تو وہ جو 20 سال یہاں سے خودکش جاتے رہے, پھٹتے رہے, وہ جنگ بھی. اور پھر جب وہ آئے اور ہم نے کیمرے کے سامنے کھڑے, مطلب ایک اچھا بھلا افغانستان ان کے لیے, اچھا تھا برا تھا, ان کا ملک تھا. لڑکیاں کالجز جا رہی ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, چینلز ہیں, اقتصاد ہے, فلائٹس ہیں, زندگی ہے, میوزک کنسرٹس ہیں. یکدم وہ لوگ آ جاتے ہیں اور تم ان کے پیچھے آتے ہو کہ یہ میں لے کر آیا ہوں. کون؟ یہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. لوگ یہ نہیں کہ باقی ممالک نے کیا نہیں. ایران کے ساتھ جو 4 صوبے لگے تھے, فلی سپانسرڈ طالبان, جو اپنا پیٹرول ڈیزل وہ ایران سے آتا تھا, 4 جو ان کے بارڈر کے ساتھ صوبے لکھتے تھے, طالبان کی وہ حمایت کر رہے تھے. ان کے لیے وہیکلز, ان کے لیے اسلحہ, ان کے لیے بارود ایران پرووائڈ, لیکن وہ کبھی آیا نہیں کہ جی یہ میں نے کیا ہے, کہ یار یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے اور اندرونی مسئلہ ہے. وہ کبھی اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم جو کام ہم نے نہیں بھی کیا ہوتا اس پر بھی سینہ چوڑا کر کے کہ جی یہ دیکھا ہم نے کر دیا. سر آپ کی بات سے جو میں بنیادی بات یہ سمجھا ہوں کہ ہمیں جو افغانستان اور ہمارے جو پشتون علاقے ہیں وہاں پہ ایک نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت ہے, نیریٹو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نیریٹو بلڈنگ کے لیے ہمیں ایک روبسٹ میڈیا انفراسٹرکچر ان علاقوں کے اندر چاہیے. لیکن اس میڈیا انفراسٹرکچر کو, جس میں آپ کی نہ صرف نیوز کی کوریج ہو بلکہ اس کے علاوہ آپ کا جو سافٹ کانٹینٹ ہے, جو آپ کا ڈرامہ ہے, جو آپ کا میوزک ہے, مقامی زبان کے اندر, پشتو زبان کے اندر, جو سارے ریجن کو کنیکٹ کرے اور ایک نیریٹو بلڈنگ کا کام کرے, یہ میرے خیال سے ایک سلوشن ہو سکتا ہے. ڈو یو ایگری؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ساتھ میں ہم نے وہ حرکتیں بھی نہیں کرنی. ان کو یہ جواز بھی فراہم نہیں. میں نے کہا نا کہ صرف پاکستان نہیں, اور ممالک بھی ادھر اپنے اپنے جو ان کے عزائم ہیں, جیسے کہ داعش کے خلاف سیریا اور عراق میں لڑنے کے لیے ایران نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک فاطمیون بریگیڈ باقاعدہ بنایا جو افغان یوتھ کو لے جاتے تھے, ٹرین کرتے تھے اور سیریا میں. لیکن آج تک انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ جی طالبان یہ ہمارے بچے ہیں, یہاں سے پڑے ہوئے ہیں. ضرورت کیا تھی ان چیزوں کی؟
فخر کاکا خیل صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور بڑا ایک ڈیفرنٹ اور نیا پرسپیکٹیو ہمارے جاننے والوں کو ملا ہوگا آج کے اس 3rd ایپیسوڈ میں، تیسرے پروگرام میں، اور انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ پھر کسی نئے پروگرام میں آپ کو مدعو کریں گے اور اپنے جو ناظرین ہیں ان کو انلائٹن کریں گے اس حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔